پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ جی دوستو، آج کا ہمارا نماز کے مسائل کے بارے میں دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حروف تہجی کے مطابق جو بھی مسائل آتے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ جو مسائل الف سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپریشن کے دوران جتنی نمازیں فوت ہو جاتی ہے، ہوش میں آنے کے بعد ان تمام نمازوں کی قضا لازم ہے۔ آپریشن کے ڈاکٹر اگر مریض کی آپریشن کے دوران نماز کا وقت آ جائے اور ڈاکٹر کا آپریشن چھوڑ کر نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں مریض کی جان کا خطرہ ہو تو آپریشن سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی تاکہ مریض کی جان بچائی جا سکے۔ اگر آتش دان میں انگارے روشن ہے تو مجبوری کے بغیر اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ آگ کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے مشابہ ہے۔ اور اگر اتفاق سے نماز کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگی۔ آخری قاعدہ میں اگر تشہد کے پڑھنے کی مقدار نمازی ٹھہرا ہے اور اس کے بعد بول سے کھڑا ہو گیا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے، اس پر سجدہ سہوا نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز ہوگی، البتہ سنت کے خلاف ہوگا۔ آخری قاعدے میں مقتدی کا تشہد پورا نہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ آخری قاعدے میں امام کے سلام کے ساتھ ہی مقتدی کو سلام پھیر دینا چاہیے، البتہ اگر کسی مقتدی کا تشہد یعنی اتحیات کا پورا نہ ہوا، کچھ باقی رہ گیا تو اس کو پورا کر کے سلام پھیرے۔ کسی آدمی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے۔ یہ بات مشہور ہے کہ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا چاہیے، ورنہ ناجائز اور خراب عمل کر کے نیت درست کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ آدھی آستین والی قمیض پہن کر یا آدھی آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا اور کوہنی تک آدھی آستین والی قمیض اور شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے نماز کے دوران پورے آستین والی قمیض اور شرٹ پہن کر نماز پڑھے تاکہ نماز مکروہ نہ ہو۔ اگر وضو کرتے وقت آستین چڑھائی ہوئی تھی اور نماز میں شرکت کرنے کے لیے جلدی میں آستین چڑھی ہوئی رہ گئی تو نماز میں ایک بات سے تھوڑی تھوڑی اتارے تاکہ اتارنے میں دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے، ورنہ عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نماز کی حالت میں آستین چڑھانا عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جبے یا کرتا کی آستین میں ہاتھ ڈالے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہی جماعت میں شامل ہو گیا، آستین اتارنے کا موقع نہیں ملا اور کوہنیاں کھلی رہ گئی تو نماز کے دوران عمل کثیر کے بغیر آستین اتارے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں، کچھ قومہ میں، کچھ سجدہ میں اور کچھ جلسہ میں اتارے تو عمل قلیل کی وجہ سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آسٹریلیا کے ماہر کا مشورہ: ایک پاکستانی دل کے مرض میں مبتلا علاج کراتے کراتے آخر کار جب آسٹریلیا میں علاج کے لیے پہنچا دیا، وہاں کے مشہور ماہر امراض قلب نے ان کے مکمل معائنہ کے بعد کچھ ادویات اور ایک ورزش تجویز کی کہ آپ میرے فزیو وارڈ میں میری نگرانی میں 8 یوم کریں۔ اس سے جب ورزش کرائی گئی تو مکمل خشوع و خضوع اور تسلی والی نماز ہی تھی۔ اب یہ پاکستانی مریض اس ورزش کو بالکل صحیح انداز میں کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ پہلے مریض ہے کہ اتنی جلدی میری ورزش سیکھ کر اچھی طرح کرنا شروع کر دیا ہے؟ حالانکہ یہاں تو مریض 8 یوم میں یہ طریقہ سیکھتا ہے۔ تو مریض نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ طریقہ بالکل نماز کی طرح ہے،
اس لیے مجھے اس کے سمجھنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر نے دوسرے روز اس مریض کو ادویات اور خاص ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جو لوگ آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ان کی بینائی جاتی رہے گی یا کمزور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران یا قاعدہ اخیرہ میں سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور بعد میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ آفس میں جماعت کرنا، اگر قریب میں اہل حق کی مسجد ہے تو مسجد میں جا کر نماز کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر آفس میں جماعت کرنا سنت کے خلاف ہے اور مسجد چھوڑنے کا گناہ بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ سے اعلان کراتے ہیں، اے لوگو اٹھو اور جو آگ تم نے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو نمازی اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کنز الاعمال۔ سورۃ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ اگر امین کی آواز برابر کے 1-2 آدمی سن لے تو یہ بھی آہستہ میں داخل ہے۔ امین بلند آواز سے کہہ دی۔ اگر کسی نے بلند آواز سے امین کہہ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص کے دعا مانگنے پر نماز کی حالت میں امین کہہ دی تو امین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت سنی اور اس کے وللضالین کہنے پر نمازی نے آمین کہہ دی تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آمین کہنا امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے سورۃ فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے، اور اگر جماعت کی نماز میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے تو سورۃ فاتحہ کے ختم پر تمام مقتدیوں کے لیے آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے، اور امین آہستہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امین دعا ہے اور دعا آہستہ کہنا بہتر ہے، ایسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، نماز کی حالت میں آنکھ کو کھلا رکھیں، قصداً بند نہ کریں بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کے مقام پر اور رکوع کی حالت میں پیروں کے پشت پر اور سجدوں میں ناک کے سیرے پر اور بیٹھنے کی حالت میں رانوں پر نظر رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینے سے نماز میں دل زیادہ لگے گا تو آنکھ بند کرنے کی گنجائش ہے، باقی کھلا رکھنا بہتر ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر آنکھ بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھ بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھیں اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارہ سے کریں اور سجدہ کا اشارہ کرتے ہوئے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکائیں۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں وہ لیٹ کر سر کے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ اپنے دل اور اپنے ابروں کے اشارہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، کسی مصلحت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں، مثلا ایسی چیز کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لینا جو انسان کو سب کچھ بلا دے یا نماز سے غافل کر دے،
تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کی صورت میں اس سے خشوع و عاجزی حاصل نہیں ہوتی اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں خشوع اور عاجزی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔ آواز بلند کرنے کا درجہ: امام بلند آواز، خوش الحان، تجوید کے مطابق صحیح قرات کرنے والا ہونا چاہیے، اور امام اس قدر بلند آواز سے نماز پڑھائے کہ تمام نمازی یا جماعت میں شامل اکثر نمازی اس کی آواز سن سکے، اور اگر امام کی آواز اتنی پست ہے کہ تمام نمازی یا اکثر نمازی ان کی آواز نہ سن سکے، تو کم از کم اگر پہلی صف کے آس پاس کے نمازی ان کی آواز سن لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسے پست آواز والے آدمی کو امام بنانا مناسب نہیں۔ تاہم موجودہ دور میں لاؤڈ سپیکر نے اس مسئلہ کو آسان کر دیا ہے اور پست آواز والی شکل ختم کر دی۔ نماز میں چینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر صف متصل ہے، درمیان میں خالی جگہ نہیں ہے، تو آواز سن کر ابتدا کرنا صحیح ہے۔ اگر درمیان میں کوئی نہر یا سڑک یا کمرہ یا مکان ہے تو صرف لاؤڈ سپیکر یا ریڈیو کی آواز سن کر ابتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ عرفات میں بعض لوگ مسجد نمرہ میں نہیں جاتے اور خیمے میں ریڈیو کھول کر ابتدا کرتے ہیں، حالانکہ صف متصل نہیں ہوتی، درمیان میں بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی ابتدا صحیح نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خیمے میں کسی کو امام بنا کر اس کی ابتدا میں نماز ادا کرے۔ امام کی تکبیر وغیرہ میں اتنا ہی آواز کو بلند کرنا سنت ہے جتنا ضروری ہو، ضرورت سے بہت زیادہ اونچی آواز نکالنا مکروہ ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز کے دوران رنج و غم کی وجہ سے کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، اور اگر کسی ایسے زخم یا مرض کی وجہ سے کا لفظ نکلا جس کو ضبط کرنا مشکل ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آہستہ آواز سے قرات کرنا: امام کے لیے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ آہستہ آواز سے قرات کرنے کی حد یہ ہے کہ خود سن سکے، دوسرا نہ سن سکے۔ آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا: اگر آہستہ والی نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں امام نے بلند آواز سے قرات کر لی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر امام نے ظہر یا عصر میں بہت تھوڑی قرات بلند آواز سے پڑھ لی جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مثلاً 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائے تو کچھ حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر تنہا نماز پڑھنے والا آہستہ آواز والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرے گا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔